ایکسچینج کے ایک شارٹیج ملک میں جس کے اندر کمی رہتی ہے $1 بلین دے دیا آپ نے باہر کے ملک کو، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جی یہ 400 نہیں ہے، 100 لیں گے تو اس پر اتنا سود ہوگا اور بلا بلا بلا. یہ پیسوں کا معاملہ آ گیا ہے، سٹوریج کا معاملہ آ گیا. کیا ذرا ایکسپلین کریں ہمیں. جی شکریہ صاحب، شکریہ سر جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ IMF کے $1 ارب کے پیچھے ایسے خوشیاں منا رہے ہیں جو قرض ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں اس سال بمپر کراپ ڈال کے، یعنی کہ ہم 26-27 ملین ٹن پیدا کرتے تھے، اب پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایسٹیمیٹ دے رہی ہے کہ 32 ملین ٹن پیدا ہو گئی. 5 ملین ٹن کا مطلب ہے کہ تقریباً لگ بھگ یہ $1.5 سے $2.25 ارب کا اللہ تعالیٰ نے آپ IMF سے مانگ رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، آپ کی جھولی میں ڈال دیا. اب پنجاب حکومت جب آپ ایک فارم 47 والے کو بٹھا دیں گے جس کی کوئی اس سے پہلے زندگی میں نوکری نہ ہو، اس کو کیا سمجھ ان چیزوں کے بارے میں، جس نے کبھی مارکیٹ سے جا کے کوئی چیز نہ خریدی ہو، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے، اب چلے مان لیا کہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ پچھلے سال جتنی خریدی تھی اتنی تو خرید لیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ڈبل خرید لیں وہاں سے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کے چچا بیٹھے ہوئے اوپر وزیر اعظم، جو سال کا 10,000 ارب قرض لیتے ہیں اسٹیٹ بینک سے. کیا 200 ارب فالتو قرض لے کر وفاقی حکومت پنجاب حکومت کے ساتھ مل کے اس کو ایکسپورٹ کر کے $1 ارب لے آئیں؟ نہ اس میں آپ کو سود دینا پڑے گا، نہ اس میں آپ کو کوئی اور کام کرنا پڑے گا. آپ کا کسان بھی خوشحال، ملک بھی خوشحال. اصل میں یہ ملک کو خوشحال دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ ملک کو جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ٹریپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. پچھلے سال آپ نے ابھی بتایا 3.5 ملین ٹن گندم امپورٹ کر لی نگراں حکومت نے، جو $1 ارب کی بنتی ہے. مزمل وہ کسان بیچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری اجرت دیں، ہمیں بھیک نہ دیں. اب یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے جی کسان کارڈ میں دیں گے، ہم آپ کو پر سبسڈی دیں گے، پتہ نہیں کیسے دیں گے، کب دیں گے، کیا دیں گے، مگر اتنا زیادہ بڑا نقصان کر کے پہلی بات تو کہ دیں گے کیا. دوسرا یہ ایک بڑی ہی ایک عام آدمی کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ تمام یہ ممی ڈیڈی یہ ایک زمانے میں آپ لوگوں کو برگر کراؤڈ کہتے تھے، پر ان کو بنیادی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ کسان کو نہیں دے رہے. یہ اکانومی میں انویسٹمنٹ ہے. کسان کو یہ جو پیسہ جائے گا اگر 400 ارب روپیہ تو وہ خوشحال ہوگا، تو وہ رائس میں انویسٹ کرے گا، کپاس میں انویسٹ کرے گا، تو وہ دوبارہ کئی $بلین واپس آ جائیں گے، ریڈریسل ہو جائے گا. سو وہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ اکانومی کا پہیہ چلنا ہی اس سے ہے. میری تو صرف درخواست یہ ہے، یہ اورنگزیب صاحب جو منسٹر صاحب ہیں بڑی اچھی مثبت باتیں کرتے ہیں، اب یہ کم از کم یہ بار بار کہنا بند کر دیں کہ جی ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ایگریکلچر ہے اور ایگریکلچر نے ہمیں بچا لیا. تو بھائی آپ کے ہوتے ہوئے یہ سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے انڈر یور واچ ہوا، اگر یہ نہیں کروا سکتے تو پھر جسٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سر اس میں دیکھیں کامرس منسٹری انٹرونشن کرے، کامرس منسٹری جو ہے باہر اس کو ایکسپورٹ کرے. جو 100 اگر کوئی انہوں نے جو ہے 5-10% سبسڈی دینی ہے اس کو دے، اور فائنانس منسٹر کو $1.5 ارب جمع کر کے دے، اور فائنانس منسٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ جو اتنی بڑے 30-40% کے ریٹرن کے فورن انویسٹرز کو جو وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں، یہ اپنے کسانوں کو دیں، یہ پیسہ دیں، اگلی فصل لگائیں. آلریڈی رائس نے آپ کو بچایا ہوا اس سال. رائس کی وجہ سے آپ کی انڈیا میں سیلاب آیا تھا، آپ کی رائس کی وجہ سے $1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی. ایک بات عامر صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو خوشی ہوگی. خیبر پختونخوا حالانکہ کہتے ہیں کہ جی بینک کرپٹ صوبہ ہے، یہ ہے وہ ہے. علی امین گنڈاپور نے جو ہے اعلان کیا ہے، جس کے لیے میں نے آج فوڈ ڈپارٹمنٹ کو 15 ارب روپے ٹرانسفر بھی کر دیے. 3 لاکھ ٹن ہم سپورٹ پرائز پہ خریدیں گے، کیش پہ، نقد پہ. اس سے ہم اپنے فوڈ جو سیکیورٹی ہے صوبے کی وہ بھی رکھیں گے. اگر ہمارے صوبے والے جو کسان ہیں ان کے پاس وافر نہیں ہوگی تو ہم پنجاب کے کسانوں کو بھی دعوت دیں گے، وہ بھی آ کے ہمیں دیں، اور فی کسان جو ہے ہم اس سے جو ہے 6 بوریاں 10 بوریاں نہیں ٹنوں کے حساب سے لیں گے. ایک کوانٹٹی ہم طے کر رہے ہیں کہ منیمم. ویسے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ بارڈر کھول دیے ہیں تو دوسرے صوبوں میں یہ لے جائی جا سکتی ہے. میں پرابلم یہ ہے کہ وہ فصل بارشوں کی وجہ سے اور لگی رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حصہ اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ نمی آ جاتی ہے تو وہ کافی جگہوں پہ، اور یہ ساری رائس بیلٹ ہے، یہ جو آپ رائس کا ذکر کہہ رہے ہیں اور اورنگزیب صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمیں رائس
رائس نے بچا لیا ایکسپورٹ کر کے, فارن ایکسچینج آ گیا. یہ ساری رائس بیلٹ ہے, گجرانوالا, سیالکوٹ اور یہ جو شیخو پورہ, یہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں اور بے تاشا ہوئی ہیں. اور آف کورس کپاس کے علاقے میں ساؤتھ پنجاب میں پہلے ہی آیا ہوا ہے, اور کل ہی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آموں کا بارشوں کی وجہ سے آم کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی آیا ہوا ہے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ فوری طور پہ کوئکلی, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, کہ اس کا ریڈریسل کیا کرنا چاہیے ٹو ڈیمیج کنٹرول جسے کہتے ہیں. سر اس کا ریڈریسل یہ ہے کہ ایکسپورٹ کیبنٹ کی میٹنگ کریں, وافر گندم کی ایکسپورٹ کے آرڈر پکڑیں, وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اس کو فائنانس کرے. جو ہم قرضہ سود پہ لیتے ہیں وہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے یہ سبسڈی دے کے فارمر کو پیسے دیں, بر وقت وہ کاشت کریں اور ملک آگے بڑھے. اگر یہ نہیں کیا آپ نے تو اگلے سال آپ کو پھر گندم منگانی پڑے گی, آگے کی جو فصلیں وہ ٹائم پہ نہیں لگے گی, تو گنا, چاول وغیرہ وقت پہ نہیں لگے گا, اور ایک ملک میں آپ بہت بڑا بحران کریٹ کر دیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی بڑی گولڈن اپرچونٹی کو جو ہے یہ نفع کو نقصان میں بدلنے کے ماہر ہیں. میرا ٹائم تھوڑا, میں کوئکلی ایک لاسٹ سوال آپ سے ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی علی امین گنڈا پور کا ذکر کیا, یہاں پہ ایک عجیب, کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں پی ٹی آئی کے, تو یہ گور علی خان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہماری کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے. پھر آج خبر آ جاتی ہے کہ عمران خان نے نام بھی بتا دیے, اور علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ جی ہاں کنفرم ہو گیا کہ یہ 3 بندوں کی کمیٹی ہے, گنڈا پور صاحب ہیں, شبلی صاحب ہیں, عمر ایوب ہیں, یہ بات چیت کریں گے. تو یہ کبھی بات چیت ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, یہ چھے آوازیں کیوں آتی ہیں؟ مئی میں ویسے رہائی کا دعویٰ آج پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کر دیا عمران خان صاحب. اگر بات چیت فارم 47 کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو رہی ہے تو کرنی چاہیے نا یہ, تاکہ ڈیڈ لاک ختم ہو. یہ بات چیت سے اگر پھر اس کو کورٹ پہ لے جائے, جو مینڈیٹ ہے, عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جو ہے مینڈیٹ کے مسئلے کو حل کر دیں, باقی اللہ خیر صلی اللہ. اگر اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. باقی علی امین کا اور شہباز شریف کا سیاسی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ایک آفس کا دوسرے آفس سے ریلیشن شپ ہے کہ ملک چلانا ہے. علی امین صاحب اگر جو ہے ایپیکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک آفس سے دوسرے آفس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس کا مطلب کوئی ڈیل نہیں ہے. یہ ایک پتہ نہیں لوگ, میں وہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ آپس میں سارے کیوں نہیں بیٹھ لیتے. یہ روز کا ایک تماشا بن گیا ہے کہ گور خان کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دوسرا بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تیسرا اور کہہ دیتا ہے. اس سے ایک وہ آپ سنجیدہ پارٹی نہیں لگتے, بالکل ایک بچگانہ سا ایک ماحول نظر آتا ہے. ہم سے زیادہ تو غیر سنجیدہ رانا ثنا ہوئے میں. پہلے کیا کہتے تھے, اب وہ منتیں کرنا شروع ہو گئے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ لفاظیاں چل رہی ہیں, وہ ادھر سے کچھ بول دیتے, یہاں سے کچھ بول دیتے. جو بات ہے وہ عمران خان صاحب کی بات ہے. عمران خان صاحب کا ہر منگل والے دن ایک سٹیٹمنٹ آپ اپنے وکیلوں کے تھرو سن لیتے ہیں, اس کو فالو کریں. باقی تو سر اب ہم کمزور لوگ ہیں, کوئی ادھر ادھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کیمرے کی لائٹ ہم پہ پڑے. لیکن جو عمران خان صاحب منگل کو سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ اس پہ غور کریں, وہ حقیقت ہے. باقی سارا کچھ لیفٹ جو ہے نا اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. اگر تو اب اس کا مطلب ہے منگل کا انتظار کیا کریں, اور درمیان میں ہم ٹی وی پروگرام بند کر دیں کہ منگل کو خبر آئے گی اصلی ویسے معذرت کے ساتھ مزمل صاحب, منگل والے دن بھی جو اندر سے خبر آ رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر مختلف ہو جاتی ہے. وہ جو لوگ مل کے آ رہے ہوتے ہیں وہی مختلف کر دیتے ہیں اس خبر کو.